شور یہ ڈالا ہوا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد پھیلتا ہے، اور مسلمان تو امن کا داعی ہے، یہ تو امن دینے والا ہے۔ یہاں ہمارے ارد گرد ہماری گلی محلوں میں عیسائی موجود نہیں ہے؟ کبھی ان کو کسی نے مارا ہو کہ تو غیر مسلم ہے، تو عیسائی ہے، تجھے قتل کروں بھائی؟ کبھی کسی نے ان کو مارا ہو؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ اگر مسلمان ہی دہشت گرد ہوتا تو یہ یہاں پہ نہ رہے۔ لیکن مٹی بڑی کمال کی تھی، بڑی خوشبودار مٹی تھی۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بستم، بدو گفتم کہ مشکے یا عنبری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سورہ مائدہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، ان کی روش اختیار کرے گا، وہ پھر انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافروں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بالخصوص دوستی سے، ان کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا کہ ان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو۔ صحبتیں بھی اثر کرتی ہیں، لہذا صحبت میں بھی نہ بیٹھو، ان کے قریب نہ بیٹھو، ان کے پاس نہ بیٹھو، انہیں دوست نہ بناؤ۔ اس لیے کہ حضور کا جو فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسے اس کے دوست کا دین ہوگا، وہ آہستہ آہستہ اس کی صحبت میں اگر بیٹھے گا تو وہ بھی اس جیسا ہو جائے گا، اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائے گا۔ علامہ رومی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ برے عقیدے والا، برا دوست جس کی عادات و اطوار درست نہ ہوں، خراب ہوں، تو اس کو دوست بنانا کتنا نقصان دہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ برے کی مثال سانپ جیسی ہے کہ سانپ اگر لڑ جائے تو زندگی کو خطرہ ہے، لیکن اگر برا یار لڑ جائے تو وہ ایمان کو پھر خطرناک ہے۔ بلکہ فرمایا کہ یہ سانپ سے بھی بدتر ہے۔ سانپ لڑ جائے تو صرف زندگی جائے گی، لیکن اگر بد عقیدہ، مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، یہ جس کی عادات و اطوار درست نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، وہ اگر لڑ جائے تو پھر ایمان کو خطرہ ہے۔
پھر ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ اور میں، ہمارے جو بچے 15-14 سال کی عمر سے لے کر 20-22 سال تک، ان کا خیال رکھنا چاہیے وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کس کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، یارانے ہیں کس کے ساتھ، یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھے کی دوستی انہیں نفع دے گی اور برے کی دوستی انہیں نقصان دے گی۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، اور مثال بھی وہ حدیث پاک کے مطابق ہے، بلکہ یوں کہیں کہ حدیث پاک کا وہ ترجمہ ہے۔ کون سی مثال؟ فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان اتاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے تے حلے آن ہزاراں۔ پھر دوسرے کی مثال دی برے کی، برے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہاراں، برے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہاراں، تے کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے تے چھڑکاں پین ہزاراں۔ بذات خود شعبہ برا نہیں ہے، یعنی کسی کو یہ نہ لگے کہ لوہاروں والا کام کرنا یہ شعبہ برا ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ اچھا شعبہ ہے، لیکن اس کی جو مثال دی نا وہ بڑی کمال کی مثال دی ہے۔ اثر ضرور ہوتا ہی ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھے کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت آپ کو برا ہی بنائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستان میں، آپ کی کتاب کا نام ہے، اس میں آپ نے ایک اور بڑی کمال کی مثال دی ہے شیخ سعدی نے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک حمام میں گیا، وہاں میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، تو اس نے نا مجھے ایک مٹی نکال کے دی، لیکن مٹی بڑی کمال کی تھی، بڑی خوشبودار مٹی تھی۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بستم، بدو گفتم کہ مشکے یا امبری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ فرماتے مٹی بڑی خوشبو والی تھی، تو میں نے مٹی سے سوال کیا، میں نے کہا وہ مٹی
بتا بڑی خوشبو والی ہے، اور اتنی خوشبو تیرے اندر کہ تیری خوشبو کی وجہ سے میرا دل مست ہو گیا ہے، تو مشک ہے، عنبر ہے، کیا شے ہے، بتا تو مجھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو گیا ہے، بتا تو کیا ہے۔ تو مٹی نے جواب دیا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گلے نشستم۔ کہتے ہیں مٹی نے کہا کہ ایسا دی میں مٹی ہوں، میں ناچیز سی مٹی ہوں، لیکن یہ جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو نا، میں کچھ عرصہ پھول کے ساتھ رہی ہوں، کچھ عرصہ میں پھول کے ساتھ رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اور میں یہ جو خوشبو تمہیں آ رہی ہے نا، یہ پھول کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے، ورنہ میں تو ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس پھول کے ساتھ کچھ عرصہ رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، بس وہ جس کے ساتھ میں رہی ہوں، جس کی صحبت میں میں رہی ہوں، اس کی صحبت کا رنگ میرے اوپر بھی چڑھ گیا، اور جو پھول کی خوشبو تھی وہ میرے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو جس صحبت میں رہو گے، اچھی صحبت ہے اچھے ہو جاؤ گے، بری صحبت ہے برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے حکم فرمائے یہودیوں کی صحبت مت اختیار کرو، نصارہ کی صحبت مت اختیار کرو، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، اور جو یہ چاہے ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تمہارا دل کرتا ہے انہی کی صحبت، انہی کا لباس، انہی کی روش، انہی کی شکل و شباہت بنانے کا تمہارا دل کرتا ہے، تو پھر راوی بھی فرماتا ہے پھر تو ہے ہی انہاں وچوں، پھر تو ان کے ساتھ کہی ہے۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، بیماری ہے منافقت والی، منافق ہی کہہ لو سیدھے سیدھے، یعنی وہ جو بیمار ہیں کس کے؟ منافقت کے، جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دوستی کافروں کے ساتھ ہو جائے، مشرکوں کے ساتھ ہو جائے۔ ان کی دوستی وہ کیا چاہتے ہیں؟ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان کی صحبت بھی بری، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے طور پہ دلائل دیتے ہیں۔ یہ کیا کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے کیا ہیں؟ جن کو کوئی سمجھائے نا کہ تم یوں نہ کرو، مشرکوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان کو اپنا نہ بناؤ، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ جوڑو، جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ کیا آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اس لیے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ ہم اگر یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنائیں گے تو وہ ہماری معیشت کو ہمارے اوپر تنگ کر دیں گے، جبکہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق تو اس مالک نے دینا ہے بھائی، رزق تو خالق کا بھروسہ ہی ختم ہو گیا، کون سا ایمان لیے پھرتے ہو؟ دیکھتے ہیں ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے، عالمی منڈیوں میں ہمارا وقار کوئی نہیں رہے گا، ہم اکیلے ہو جائیں گے، ہمارا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ ارے بھائی رزق دینے والا تو اللہ ہے، رزق دینے والا تو مالک ہے، رزق دینے والا تو وہ خالق ہے، وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تجھے وہ نہیں دے گا؟
اور نہیں جی نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو، یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اچھا پھر جب ان کو یہ باتیں سمجھائیں وہ آگے سے دلائل دیتے ہیں، فَعَصَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ پس ان قریب اگر اللہ پھر مومنوں کو فتح دے دے، اللہ مومنوں کو فتح دے دے، یا اپنی جناب سے اللہ کچھ اور ان کو دے دے، مومنوں کو اللہ عطا کر دے، اللہ مومنوں کو دے دے، پھر یہ جو دوستی کی پینگیں ڈالنے والے تھے فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ اپنے فضل سے انہیں کچھ عطا کر دے، فتح دے دے، کچھ اور عطا کر دے اللہ اپنے فضل سے، تو یہ دوستیاں گانٹنے والے ہیں نا ان کے ساتھ، یہ پھر نادم ہو جاتے ہیں، یہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، اور وہ آنا ہے، حضور کا فرمان ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا، سارے یہودی ملیہ میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے، اور دجال کافر آئے گا، تو حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی مل کے دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ صلیب کا جو نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، پھر یہودیوں کو قتل کریں گے، پھر یہودی اتنے قتل کیے جائیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ مسلمانوں کی یوں مدد فرمائے گا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا کسی جھاڑی یا کسی درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوگا تو وہ پتھر مسلمان کو آواز لگا کے کہے گا او ادھر آ، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، پکڑے اس کو مار دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر وہ جھاڑی، وہ پتھر، وہ درخت آواز دے کے کہے گا، اور مسلمان آئے گا، یہودی کو پکڑے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ جب اس دھرتی پر آخری یہودی قتل ہوگا نا، دنیا میں امن آ جائے گا، حتیٰ کہ پھر سانپ لوگوں میں گھومتے رہیں گے لیکن لوگوں کو ڈسیں گے نہیں۔ بھیڑی اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، ایک گھاٹ سے بھیڑی اور بکریاں پانی پئیں گے، لیکن بکری کو بھیڑیے سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آج مسلمان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، امن کا تباہ کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ افغانستان میں کیوں مارا گیا؟ ہمارے پاکستانی ایریاز جو ہیں وہ، ان میں کیوں مارا جاتا ہے کہ یہ بھائی دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں؟ مسلمان دہشت گرد ہیں تو افغانستان میں دہشت گردی کس نے کی ہے؟ مسلمان نے کی ہے، جو اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ عراق میں دہشت گردی کس نے کی ہے؟ مسلمان نے کی ہے، وہ تو ان گنڈوں نے کی ہے جو اپنے آپ کو امن کا دائی کہتے ہیں، تو انہوں نے دہشت گردی کی ہے۔ اور اب فلسطین میں دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ تو اپنا تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مار تو یہودی رہا ہے ان کو، دہشت گرد پھر مسلمان، قتل یہودی کرے مسلمانوں کو، مارے یہودی مسلمانوں کو، دہشت گرد وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی جائے، نماز پڑھنے والے دہشت گرد۔ دہشت گرد وہ ہے جو نمازیوں کے اوپر کتے چھوڑے، دہشت گرد تو وہ ہے جو مسجد اقصی میں بوٹ پہن کے آئے، دہشت گرد تو وہ ہے جو مسلمانوں پہ بم برسائے، دہشت گرد تو پھر وہ ہے جو جگہ جگہ مسلمانوں کا خون بہائے۔ مسلمان تو امن کی اور اپنے بقا کی جنگ مسلمان تو لڑ رہے ہیں، مسلمان ہرگز دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اور یہ پکی بات ہے۔ اچھا اکا دکا کوئی خرابیاں ہوتی ہیں مسلمانوں میں، ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ اکا دکا خرابی ہوتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے،
इज्तिमाई तौर पे मुसलमान दहशत गर्द नहीं है। और मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि ये जो हुकूमतें मुसलमानों को मार रही हैं और कह रही हैं मुसलमान दहशत गर्द हैं, ये इज्तिमाई तौर पर हुकूमती सतह पर दहशत गर्दी कर रही है, हुकूमती सतह पर दहशत गर्द हैं ये। और तसव्वुर और ख्याल और शोर ये डाला हुआ है कि मुसलमान दहशत गर्द है, ये दहशत गर्द फैलता है। और मुसलमान तो अमन का दाई है, ये तो अमन देने वाला है। यहाँ हमारे इर्द गिर्द हमारी गली मोहल्लों में ईसाई मौजूद नहीं है। कभी इनको किसी ने मारा हो कि तू गैर मुस्लिम है, तू ईसाई है, तुझे कत्ल करूँ भाई, कभी किसी ने इनको मारा हो? कभी नहीं ऐसा हुआ। अगर मुसलमान ही दहशत गर्द होता तो ये यहाँ पे न रह सकते। तो इससे भी पता चलता है मुसलमान तो अमन का चाहने वाला है, मुसलमान दहशत गर्द नहीं है, मुसलमान अमन का चाहने वाला है। इसके बाद इंशाअल्लाह आगे वाली जो तीन चार आयतें रहती हैं रुकू तक, और उन पे चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको मुझे अमल की